وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم زهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا، جو دوسرے دعوے کے وضاحت کے لیے اللہ نے بیان فرمایا۔ آج کے سبق میں اللہ رب العزت حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر خیر فرمائیں گے۔ یہ چھٹا قصہ ہوگا اور یہ پہلے دعوے کی وضاحت کے لیے ہوگا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم کو اسی چیز کی دعوت دی کہ اے میری قوم، اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ اور دوسرا انہوں نے عملی دعوت پیش فرمائی کہ اللہ کے علاوہ کہ اپنے ناپ تول کے اندر کمی نہ کیا کرو۔ حضرت کی قوم دو برائیوں کے اندر مبتلا تھی، ایک بت پرستی کے اندر مبتلا تھی اور دوسرے نمبر پہ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی۔ حضرت کے دونوں یہ جو دعوت و تبلیغ سمجھانے کے انداز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ کا انداز بقیہ انبیاء کے تبلیغ انداز سے بالکل منفرد ہوگا، سمجھانے کا انداز بالکل منفرد۔ اور مفسرین نے حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کا لقب دیا ہے کہ انبیاء کے اندر ایک خطیب، ایک فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اچھی گفتگو کرنے والے، یہ خطیب الانبیاء کا لقب دیا جاتا ہے۔ ان کو دیکھتے جائیں گے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور طرف مدین کے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، فرمایا اے میری قوم عبادتیں کرو اللہ کی، نہیں واسطے تمہارے کوئی الہ اس کے علاوہ۔ ٹھیک ہے، اور آگے وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور نہ تم کمی کرو ناپ میں اور نہ ہی تول میں، مکیالہ ناپ میں والمیزانہ تول میں۔ انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، بے شک میں تمہیں خیال کرتا ہوں، میں تمہیں دیکھتا ہوں آسودہ حال، وانی، اور بے شک میں خوف کرتا ہوں اوپر تمہارے عذاب دن احاطہ کرنے والے کے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے شعیب علیہ السلام کو ان کے ہم نے شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام تھا۔ بعد میں جب ان سے کوئی اولاد چلی، ان کی قوم نے
مدین کے جو بعد جو کنبہ قبیلہ چلا، ان کی نسلوں نے ایک پورا شہر اس نام سے آباد کر لیا، ایک پوری بستی اس نام سے آباد کر لی، جس کی وجہ سے یہ مدین کی بستی کہلائی جانے لگی۔ سب سے پہلے حضرت نے اس قوم کو وہ بات سمجھائی جو سب سے اول درجہ رکھتی تھی کہ اے میری قوم، اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو۔ علت کیا ہے؟ اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بات سمجھائی کہ ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو، ناپ تول کے اندر کوئی کمی نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو۔ آگے فرمایا انی اراکم بخیر، بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں آسودہ حال۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ میں تمہیں ایک اچھی حالت میں دیکھتا ہوں، تم مالدار ہو، تم مفلس نہیں ہو، تم محتاج نہیں ہو کہ جو تم خیانت کرو، تم مالدار ہو، اچھے بھلے ہو، تمہیں خیانت کرنے کی، کسی کا حق مارنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں۔ اگر تم خیانت کرو گے تو پھر انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، تو اسی خیانت کی وجہ سے میں تم پہ ڈرتا ہوں کہ کہیں احاطہ کرنے والے دن کا جو عذاب تمہارے اوپر نہ اٹپکے۔ ٹھیک ہے، آگے وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اب پھر مبالغہ ہے، پھر وہی بات کی تاکید ہے کہ ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو، مبالغہ ہے۔ اور اے میری قوم، پورا کرو ناپ کو اور تول کو، ٹھیک ہے، بالقسط، ساتھ انصاف کے، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ تم گھٹاؤ لوگوں کو ان کی اشیاء، کمی کر کے نہ دو، گھٹاؤ نہ لوگوں کی اشیاء، یعنی لوگوں کا حق نہ کم کر کے دو، جو ان کا حق بنتا ہے پورا پورا دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ پھیلو تم زمین میں فساد مچانے والے، نہ پھیلو تم زمین میں فساد مچانے والے۔ آگے بھی دیکھ لیں، بقیۃ اللہ خیر لکم، جائز نفع اللہ کا دیا بہتر ہے، لکم واسطے تمہارے، کس سے بہتر ہے؟ حرام کمائی سے۔ ٹھیک ہے، جائز نفع اللہ کا دیا ہوا بہتر ہے واسطے تمہارے، کس سے؟ حرام کمائی سے۔ بقیت اللہ کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، جائز نفع اللہ کا دیا ہوا بہتر ہے واسطے تمہارے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان لانے والے، وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں اوپر تمہارے کوئی نگران۔ ٹھیک ہے، اس آیت میں پہلے کی بنسبت کیا ہے؟ مبالغہ ہے۔ اے میری قوم، انصاف کے ساتھ ناپ تول میں کیا کرو؟ پورا کرو، کمی نہ کرو، انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو، ڈنڈی نہ مارو اس کے اندر، لوگوں کی چیزوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہ کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، ان کی چیزوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہ کرو، یعنی صرف ناپ تول کی خصوصیت نہیں، ہر چیز کے اندر عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھو، خواہ کسی قسم کی کوئی چیز ہو، اس کے اندر تم نے کمی نہیں کرنی کسی لحاظ سے بھی۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ ایک ہی بات کو دیکھیں 3 مرتبہ دہرایا گیا۔ آگے پھر وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ پھیلو تم زمین میں فساد مچانے والے، یعنی ایک ہی بات کو 3 مرتبہ کیا کیا جا رہا ہے؟ دہرایا جا رہا ہے، مطلب ایک ہی ہے۔ دیکھیں نا، یا قوم اوفوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، نہ تو اے میری قوم پورا کرو ناپ اور تول میں، ٹھیک ہے، ساتھ انصاف کے، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ دیکھیں مفہوم ایک ہی ہے، لیکن بات کو جدا جدا کر کے بیان کیا گیا ہے۔ یہی مطلب ہے کہ اس کے اندر حضرت شعیب کی فصاحت و بلاغت پائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، آگے کیا فرمایا؟ بقیت اللہ خیر لکم، جائز نفع، کہ ناپ تول میں ہر حقدار کا حق مار کے جو تم کماتے ہو نا، یہ ہے خیانت، لیکن ہر حقدار کا حق عطا کر کے جو جائز نفع ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے حلال نفع ہوتا ہے۔ اور حضرت فرما رہے یہ اللہ کی طرف سے جو حلال نفع تمہارے لیے ہے نا، یہ بہتر ہے اس حرام کمائی سے جو تم نے لوگوں کا حق مار کے خیانت سے حاصل کیا ہے۔ اگرچہ حلال کمائی قلیل مقدار میں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ باعث خیر و برکت ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ باعث خیر و برکت ہے۔ آگے فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر ہو تم ایمان لانے والے، بقیت اللہ خیر لکم، کہ یہ جو جائز نفع تم استعمال کرو گے نا، یہ جائز نفع بھی تمہارے لیے اس وقت بہتر ہوگا جب تم اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ گے۔ اگر اللہ کی توحید کے اوپر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو یہ جائز نفع جتنے مرضی کما لو، حلال کمائی بھی کما لو، یہ کوئی فائدہ نہیں دے گی تمہیں یہ۔ ٹھیک ہے، آگے فرمایا وما انا علیکم بحفیظ، نہیں میں اوپر تمہارے کوئی نگران، یعنی یہ میرے ذمے نہیں ہے کہ میں زبردستی تم سے کوئی چیز منوا لوں، میں تمہیں نیک راہ پہ چلا دوں، یہ میرے ذمے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے،
اب آگے یہ تو حضرت کی تبلیغ اللہ نے بیان کر دی، اب قوم کا جواب سننا۔ اچھا، قوم دیکھنا دو طریقوں سے حضرت کو منع کرے گی۔ ایک طریقے سے منع کرے گی استہزاءً، یعنی حضرت کو مخول اڑا کے، مذاق اڑا کے تبلیغ سے منع کرے گی۔ پھر دوسرے نمبر پہ حضرت کو دھمکی دیں گے، یہ دھمکی کے ساتھ یہ تبلیغ سے منع کریں گے، لیکن حضرت اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ان کو سمجھاتے رہیں گے۔ دیکھیں اب یہاں پہ استہزاء کریں گے۔ اللہ قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک، کہا انہوں نے اے شعیب کیا تیری نماز تأمرک تجھے حکم کرتی ہے ان نترک یہ کہ ہم چھوڑ دیں ما یعبد جن کی عبادت کرتے تھے آباؤنا ہمارے آباء و اجداد، ٹھیک ہے، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ جن کے ہمارے آباء و اجداد پوجا پاٹ کرتے تھے ہم اس کو چھوڑ دیں؟ وَأَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ، اور یہ کہ ہم کریں اپنے مالوں میں جو ہم چاہیں، یعنی مال ہمارا ہے، ہم تصرف کریں جس طرح مرضی چاہیں ہم کر سکتے ہیں، ہمارا مال ہے، ہماری مرضی چلے گی۔ آگے إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ، ہاں بے شک تو البتہ بڑا باوقار بنتا ہے، بڑا نیک چال بنتا ہے۔ یہ کوئی انہوں نے تعریف نہیں کی ہے، یہ بطور ماحول کا ہے حضرت کو، جس طرح آج لوگ نہیں کہہ دیتے ہو تو بڑا نیک بنیا پھرنا، ٹھیک ہے، بڑے نیک راواں تے چل پے ہیں تو ہن سانو سمجھان لگ گیا، یہ ماحول بطور استہزاء یہ قوم شعیب کی قوم کہتی تھی، ٹھیک ہے۔ ہاں دیکھو کیسا جملہ کہا ہے انہوں نے، انک لانت الحلیم الرشید، بے شک البتہ تو بڑا باوقار ہے، بڑا نیک چال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو بولتے تھے نا نبیوں کے آگے، یہ کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہوتے تھے، یہ غریب لوگ نہیں ہوتے تھے، یہ بولتے تھے قوم کے بڑے بڑے سردار، سرغنے، چودھری، یہ بولتے ہوتے تھے نبیوں کے آگے، کیونکہ ان کی سرداری مرتی تھی، ان کے اندر تکبر ہوتا تھا کہ اے شعیب ہم نے تیرا آواز سن لیا، کیا تیری نماز تجھ کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد جن کی پوجا پاٹ کرتے تھے ہم ان کی پوجا پاٹ کرنا چھوڑ دیں؟ تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے؟ ہاں حضرت شعیب علیہ السلام مفسرین فرماتے ہیں کہ کثیر الصلاۃ تھے، نماز بہت زیادہ پڑھتے تھے، جب قوم ان کو دیکھتی تھی نماز پڑھتے تو بطور تمسخر انہوں نے کہا ہے تیری نماز تجھے یہ سکھا رہی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یا ہم اپنے مالوں میں تصرف کرنا چھوڑ دیں کہ مال ہمارا، پیسہ ہمارا، ہم اپنے مال کے مالک و مختار ہیں، جو ہم چاہیں گے کریں گے، تو کون ہوتا ہے ہمیں روکنے والا، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو ایسی باتیں کیوں کہتا ہے؟ ہمیں ایسی باتیں کرنا، یہ واعظ و نصیحت یہ چھوڑ دے، ٹھیک ہے، تو بڑا باوقار بنا پھرتا ہے، نیک راہ بنا پھرتا ہے، نیک چال بنا پھرتا ہے، چھوڑ یہ مذاق۔ جیسا کہ آج کل کے سرمایہ دار لوگ نہیں کہتے کہ مال ہمارا، پیسہ ہمارا، ہم تو یہ مولوی کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ ہم سود کے ساتھ کہیں، رشوت کے ساتھ کہیں، ہم اپنے مال کے اندر کمانے کے اندر، مال ہمارا، ہم خرچ کرنے کے اندر مالک و مختار ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو، بس ہم جس طرح کمائیں، جیسے کمائیں، بس ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی شریعت پھر کیا کہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ بے شک تم اپنے مالوں کے مالک ہو، لیکن تمہارا وجود اور تمہارے مالوں کے ہم حقیقی مالک ہیں۔ تم اپنے مالوں کے عارضی مالک ہو، ہم تمہارے مالوں کے حقیقی مالک ہیں، تمہارے وجود کے بھی حقیقی مالک ہیں، تم سب ہمارے غلام ہو۔ جس طرح تمہارا وجود ہمارا عطا کردہ ہے، اسی طرح جو تمہیں مال ملے وہ بھی ہمارے عطا کردہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے عطا کردہ اعضاء سے اور ہماری عطا کردہ طاقت سے تم نے یہ دولت کمائی، یہ پیسہ کمایا ہے، لہٰذا تم ہمارے سامنے تمہیں دم مارنے کی بھی مجال نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مال، پیسہ یہ ہمارے دیے ہوئے اعضاء تھے نا، ہاتھ ہمارے دیے ہوئے تھے، پاؤں ہمارے دیے ہوئے تھے، دل و دماغ ہمارا دیا ہوا تھا، اس طاقت سے تم نے مال کمایا نا، پیسہ کمایا، وجود ہمارا، طاقت ہماری دی ہوئی، سب کچھ، لہٰذا ہمارے سامنے دم مارنے کی مجال نہیں ہے۔ جو تم مال کے اندر تصرف کرو گے اپنی مرضی سے نہیں کرو گے، بلکہ ہماری شریعت کے تحت، ہمارے قانون کے تحت رہ کے کرو گے، اپنی مرضی سے تمہارے کام نہیں چلے گا، یہ شریعت تو یہ کہتی ہے۔ لیکن قوم شعیب کے لوگوں نے کیا کہا کہ ہم جس طرح چاہیں گے، دیکھو نا، ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہم جس طرح چاہیں گے اپنے مالوں میں تصرف کریں گے، بے شک تو البتہ بڑا نیک راہ بنا پھرتا ہے، بڑا نیک چال بنا پھرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، آگے شعیب علیہ السلام کا جواب، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، کہا حضرت نے اے میری قوم،
کیا تم دیکھتے نہیں اگر میں ہوں اوپر دلیل کے اپنے رب کی طرف سے، اور وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور دیا اس نے مجھے اچھا رزق، دیا اس نے اپنی طرف سے مجھے اچھا رزق، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اور نہیں میں ارادہ کرتا یہ کہ میں مخالفت کروں تمہاری طرف اس کے جو میں روکتا ہوں تمہیں اس سے، ان أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ، یہ کہ نہیں میں ارادہ کرتا مگر اصلاح کا، مستطاعت، جتنی میں طاقت رکھتا ہوں، وما توفیقی الا باللہ، نہیں ہے میری توفیق مگر ساتھ اللہ کے، علیہ توکلت والیہ انیب، اور اوپر اسی کے میں بھروسہ کرتا ہوں، توکل کرتا ہوں، اور طرف اسی کے میں رجوع کرنے والا ہوں۔ کیسا زبردست جواب دیا دیکھو، ٹھیک ہے۔ قوم کا کیا جواب تھا قوم کی طرف سے کہ تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے ہم اپنے مالوں کے اندر تصرف کرنا چھوڑ دیں، ہمارے مال اپنے، ہم جو مرضی کریں گے، تو نہ ہمیں روک، ٹھیک ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو جواب دیا، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل کے اوپر ہوں، یعنی اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، علم دے دیا، جس کی بنا پر میں تمہیں برائی سے روکتا ہوں اور نیکی کی راہ کے اوپر چلنے کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا رزق دیا ہے اپنی طرف سے، مجھے کسی کی دولت پہ پلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، رزقاً حسناً سے کیا مراد ہے؟ یہ اس سے حلال رزق ہی مراد ہے، سے کیا ہے؟ حلال رزق کے، اچھا رزق اللہ نے مجھے عطا کر دیا، روشن دلیل کے اوپر ہوں، علم عطا کیا، ہدایت عطا کی، تو ایسی صورت میں کیا تمہاری میں ان احمقانہ اور جاہلانہ باتوں سے حق کی دعوت چھوڑ دوں؟ تمہیں برائی سے منع کرنا چھوڑ دوں، نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دوں تمہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، میرا ارادہ یہ نہیں ہے کہ میں جس بات کی تمہیں دعوت دیتا ہوں میں اس کے مخالف کرتا جاؤں، یعنی میں تمہیں ایک طرف سے برائی سے منع کروں، ادھر سے میں برائی کرتا جاؤں، میں تمہیں نیکی کی دعوت دوں، ادھر سے میں نیکی نہ کروں، یہ میں کام بالکل نہیں۔ میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں تمہارے لیے بھی میں وہی پسند کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، صرف میرا ارادہ کیا ہے؟ ان ارید الا الاصلاح، نہیں میں ارادہ کرتا مگر صرف اصلاح کا۔ یہ وہی بات ہے جو ہر پیغمبر نے اپنے قوم کو کہی ہے کہ میری اجرت تمہارے ذمے نہیں ہے، میں کوئی سوال نہیں کرتا، میری اجرت صرف کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے، مجھے وہ اس کا صلہ دے گا، وہ ثواب دے گا۔ یہ ہر مولوی کو یہ آیت پڑھنی چاہیے کہ ہمارا ارادہ اصلاح کا ہے، ہمارا ارادہ پیسے کمانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی واعظ و نصیحت کی جائے گی اگلے کی اصلاح سمجھ کے واعظ و نصیحت کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ذاتی مقصد اس کا نہ ہو کہ لوگ مجھے نیک کہیں، لوگ مجھے بڑا سمجھیں، بڑا نیک ہے، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، یہ مقصد نہ ہو واعظ و نصیحت کا۔ واعظ و نصیحت کا مقصد اگلے کی صرف اصلاح ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت نے فرمایا مستطاعت، جتنی میں طاقت رکھتا ہوں میں کروں گا، میں تمہارے اصلاح، میں کوشش کروں گا تمہارے عقائد درست ہو جائیں، تمہارے معاملات بھی درست ہو جائیں، میں کروں گا۔ اور جتنا اللہ نے مجھے، وما توفیق الا باللہ، جتنی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے نا سمجھانے کے، میں اس طاقت کے مطابق سمجھاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں اور طرف اسی کے میں رجوع کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو یہ حضرت دیکھو، اب پہلے ترغیب دیں گے پھر حضرت ترغیب دیں گے۔ ترغیب کہتے ڈراوا، پھر ترغیب دیں گے نیک کاموں کی طرف۔ غور فرمایا کہ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، نہ برنگیختہ کرے تمہیں، یجرمنکم، نہ برنگیختہ کرے تمہیں، نہ ابھارے تمہیں، شقاقی، میری مخالفت، ان یصیبکم، یہ کہ پہنچے تمہیں، مثل اس عذاب کے، ما اصاب، جو پہنچا، قوم نوح، قوم نوح کو، او قوم ہود، یا قوم ہود کو، یا قوم صالح، یا قوم صالح کو۔ ہاں، اگرچہ پہلی قوموں کا زمانہ پرانا ہو چکا ہے، لیکن وما قوم لوط منکم ببعید، اور نہیں قوم لوط تم سے کوئی دور، یعنی قوم لوط کا زمانہ کوئی دور نہیں۔ کیسا زبردست انداز ہے دیکھو سمجھانے کا حضرت کا، کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیسا منفرد انداز ہے بالکل سارے نبیوں سے، ٹھیک۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اے میری قوم، کہ تم میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہو، میرے ساتھ عداوت کر رہے ہو، کہیں یہ اس بات کا سبب نہ بن جائے کہ جس طرح قوم نوح کو اللہ نے سیلاب کے اندر غرق کر دیا، طوفان کے اندر ختم کر دیا اللہ نے، یا جس طرح قوم ہود کے اوپر
ہواؤں کے اندر، طوفان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا، پارا پارا ہو چکے تھے وہ طوفان میں، اور قوم صالح کے اوپر چنگاڑ کا، زلزلے کا عذاب آیا۔ اور چلو یہ قومیں تو دور ہے، ان سے عبرت حاصل کرو، چلو اگر تم ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے، قوم لوط کا زمانہ تو قریب ہے نا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر قوم لوط کے اوپر عذاب آیا، اور حضرت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام آئے، حضرت شعیب کی قوم کے اوپر عذاب آیا پھر، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی قریب ہی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت شعیب کی قوم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد فرعونی غرق ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت نے فرمایا قوم لوط کا زمانہ تو دور نہیں ہے، ان سے عبرت حاصل کر لو۔ یہ ترہیب ہے، ڈراوا دیا۔ اب آگے ترغیب دیکھو، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور استغفار کرو اپنے رب سے، مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، پھر توبہ کرو طرف اسی کے۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب رحم کرنے والا ہے، کس پر؟ مغفرت طلب کرنے والے پر۔ ودود، اور محبت کرنے والا ہے کس سے؟ توبہ کرنے والے سے، ٹھیک ہے۔ یہ رحیم کا تعلق ہے واستغفروا کے ساتھ، اور ودود کا تعلق ہے ثم توبوا کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ اپنے شرک و کفر کے اوپر، یہ جو تم گندے معاملات کر رہے ہو، کسی کا حق مار رہے ہو، اس کے اوپر تم کیا کر لو؟ توبہ کر لو، استغفار کرو یہ اپنے گزشتہ گناہوں سے۔ اور توبہ جو بندہ کرتا ہے اس کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ کی محبت نازل ہوتی ہے، جس کا ثمرہ یہ ہے جو بندہ توبہ کرتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں پڑھ کے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور اللہ محبت کرتا ہے پاک باز رہنے والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اب پھر دیکھو قوم کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، کتنے خوبصورت انداز سے حضرت نے سمجھایا، ٹھیک ہے، ترغیب بھی دی، ترہیب بھی دی، نہیں مانے۔ اب قوم دیکھو اس سے بھی برا جواب دیکھو، دھمکی۔ پہلے تو استہزان منع کیا تبلیغ سے، اب دھمکی دے رہے ہیں۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، کہا انہوں نے اے شعیب نہیں سمجھتے ہم کثیرم بہت اس چیز سے جو تو کہتا ہے، یعنی تیری باتیں ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی، ٹھیک ہے، تیری باتیں ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی جو تو کہہ رہا ہے۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، بے شک البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھے اپنے اندر کمزور، تم طاقتور بھی نہیں ہے، تو کمزور ہے، ہم نہیں تو تیری باتیں ہمیں نہیں سمجھ آ رہی۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر نہ تیری برادری ہوتی، یعنی جو ہمارے ہم مذہب ہیں، تیری برادری کا خیال نہ ہوتا، لَرَجَمْنَاكَ، البتہ ہم تجھے کب کا سنسار کر دیتے۔ سنسار کہتے ہیں پتھر مار مار کے تجھے ختم کر دیتے، سنسار کر دیتے کب کا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور نہیں ہے تو اوپر ہمارے کوئی عزیز۔ دیکھو کس طرح زبردست دھمکی دے رہے ہیں، شاید کسی پیغمبر کو ایسی دھمکی نہ دی ہو جس طرح حضرت شعیب علیہ السلام۔ چار باتیں، تیری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو ہمارے اندر کیا ہے؟ کمزور ہے، تیری برادری کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے۔ چوتھی بات ہے تو ہمارے اندر کوئی عزت والا بھی نہیں ہے۔ چار باتیں حضرت شعیب علیہ السلام کو کہی، ہماری نگاہوں میں تو کیا عزت والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر حضرت شعیب علیہ السلام تھے، جواب بھی بڑا زبردست دیا، ٹھیک ہے۔ کیا جواب ہے جی؟ قال یا قومی، حضرت نے فرمایا میری قوم، ارہتی، کیا پہلے سے نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، ارہتی، آیا برادری میری، اعز، زیادہ عزت والی، علیکم، اوپر تمہارے، من اللہ، اللہ سے، اللہ سے زیادہ عزت والی میری برادری بن گئی، میرا کنبہ قبیلہ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ واتخذتموہ، اور تم نے پیٹھ پیچھے پھینکا، کر دیا تم نے اس کو، وراءکم، اپنی پیٹھ پیچھے، ظہریہ، پھینکا ہوا، یعنی اللہ کے حکم کو تم نے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، میری برادری کا، میرے کنبے قبیلے کا لحاظ کیا، اللہ کا کوئی لحاظ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دو نسبتیں تھیں، ایک نسبتیں تو یہ تھی، یہ برادری، یہ کنبہ قبیلہ، ایک نسبت اللہ کی طرف تھی بھی، جو اللہ نے ان کو نبی بنایا تھا۔ حضرت شعیب سمجھانا دیکھو کس انداز سے چاہتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو میری نسبت، میری خاندانی تھی، تم نے اس کا تو لحاظ کر لیا، میری برادری کا حیا کر لیا، شرم کر لی، لیکن جس ذات نے مجھے نبی بنایا اس کا کوئی لحاظ نہیں کرتے تم، اس کے حکم کو تم نے پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ دیکھو پیغمبر رسم و رواج کے خلاف ہے، کیا ہے؟ رسم و رواج کے خلاف بات کی ہے، رد کیا ہے پیغمبر کہ کنبہ قبیلہ برادری یہ کیا ہے؟
اس کا تم حیا کر رہے ہو ان کے حکموں کا، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی حیا نہیں ہے تمہارے دلوں کے اندر کہ اللہ نے تمہیں منع کیا ہے کہ کسی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو، اس کے حکم کو توڑ رہے ہو تم، اور برادری اور کنبے قبیلے کا تم کیا کر رہے ہو؟ لحاظ کر رہے ہو. ٹھیک ہے، آج بھی لوگ، کوئی مولوی آ جائے نا، موبائل پکڑ کے بیٹھے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، مولوی آگے رام سکون سے بند کر کے جیب میں. بدبخت تو اللہ کا حیا کر. مولوی بڑا ہے اللہ بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے، اس کا حیا کر، اللہ کا حیا کر. مولوی کا کیوں حیا کر رہا ہے؟ مولوی نے تو تجھے کچھ نہیں دیا، یا قیامت والے دن تیرے حق میں تجھے چھڑا کے لے جائے گا جنت کے اندر. یہ اللہ کا حیا کرو. سمجھ آئی ہے؟ تو عورتیں بھی ہوتی ہے نا، ویسے پورا دن یہ گلی کے اندر ننگے سر بیٹھی ہوئی، جو ہی مولوی گزرے گا سر سے جلدی جلدی دوپٹہ سر پہ لے لیں گی. حیا کرتی ہیں مولوی کا. ٹھیک ہے، تو اللہ کا حیا. حضرت شعیب فرماتے ہیں میرے کنبے قبیلے برادری کا نہیں، تم نے اس کے حکم کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا. ٹھیک ہے، ہر معاملے کے اندر بھئی، ہر معاملے کے اندر، سوسائٹی جو بھی ہو، معاشرہ جو بھی ہو، ہر کام کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کا حیا کرنا چاہیے. برادری، کنبہ، قبیلہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھو جی آگے فرمایا ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب ساتھ اس چیز کے جو تم عمل کرتے ہو احاطہ کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تمہیں کفر کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. حضرت نے جب یہ سمجھا کہ ان کو اب ہدایت نہیں ملے گی، ان کی ہدایت سے نا امید ہو گئے، اب حضرت شعیب علیہ السلام نے وہی جملہ کہا جو ہر پیغمبر نے آخر میں آ کے کہہ دیا ہے کہ نہیں بس اب تم اپنے عمل کرو، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں، تم اپنی جگہ عمل کرو، میں اپنی جگہ، بس اب اللہ کے عذاب کا تم کیا کرو؟ انتظار کرو. اب حضرت نے کیا فرمایا؟ دیکھو اے میری قوم، عمل کرتے رہو تم اپنی جگہ پر. انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرتا ہوں تمہارے ساتھ، میں بھی عمل کرنے والا ہوں. یعنی تم اپنے شرکیہ کفریہ عمل کرو، میں اپنی توحید موحدانہ عمل کرتا ہوں. سوف تعلمون، جان لو گے تم ان قریب، جان لو گے. من یاتیہ، وہ انسان کے آتا ہے اس کو عذاب جو رسوا کرتا ہے اس کو. ومن ہوا کاذب، اور وہ جو جھوٹا، وہ انسان جو ہے وہ جھوٹ بولنے والا. جان لو گے تم کہ کس کو عذاب پہنچتا ہے، کس کو نہیں پہنچتا، یہ پتہ چل جائے گا. آسمانی فیصلے کا انتظار کرو. ومن ہوا کاذب، جان لو گے تم ان قریب کون جھوٹا ہے کون سچا ہے، تم میں اور مجھ میں جان لو گے. آسمانی فیصلے کا انتظار کرو. اور آگے فرمایا وارتقبوا انی معکم رقیب، اور انتظار کرو بے شک تمہارے ساتھ میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. کرو انتظار. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. یہ حضرت نے جملہ اپنی زبان مقدس سے فرما دیا. ٹھیک ہے، وارتقبوا انی معکم رقیب، اور انتظار کرو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ کیا ہوں؟ انتظار کر رہا ہوں. آگے دیکھیں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، اور جب کہ آ گیا ہمارا حکم. ٹھیک ہے، اور جب کہ آ گیا ہمارا حکم عذاب والا. نجینا، ہم نے نجات دی شعیب علیہ السلام کو. والذین آمنوا معہ برحمۃ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ساتھ اس کے، حضرت شعیب کے، برحمت منا، ساتھ رحمت اپنی طرف سے. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، ظلم کیا. الصَّيْحَةُ، چنگھاڑ نے. فَأَصْبَحُوا، پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ تھے ہی نہیں. أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ، خبردار دوری ہے مدین کے لیے، جیسا کہ کما بعیدت سمود، جیسا کہ دوری ہوئی اس قوم سمود کے لیے. ٹھیک ہے، سمجھو جی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قوم نے نہیں مانا، جب حضرت شعیب بھی نا امید ہوئے، ہم نے ان کے اوپر عذاب بھیجا. عذاب کون سا آیا تھا؟ یہاں پہ لفظ ہے الصیحہ، چنگھاڑ. سورۃ اعراف کے اندر رجفہ، زلزلہ، مطلب یہ کہ نیچے سے زلزلہ بھی آیا، اوپر سے نعرہ جبرائیل بھی بلند ہوا. حضرت جبرائیل نے چیخ ماری جس سے ان کے دل، دماغ، کلیجے، جگر پھٹ گئے، اور نیچے سے اللہ تعالیٰ نے زلزلہ ان کے اوپر برپا کر دیا. یہ ان کے اوپر عذاب آیا تھا. ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے شعیب کو کیا دے دی؟ نجات. اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کو بھی کیا دے دی؟ ہم نے نجات دے دی. اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے، یعنی گھٹنوں کے بل پڑ گئے، اور اس طرح ہم نے حالت کر دی گویا کہ وہ اس کے اندر کبھی بسے ہی نہیں تھے. اچھا، الا بعدا لمدین کما بعدت سمود، خبردار دوری ہے مدین کے لیے جیسا کہ دوری ہے سمود کے لیے.
اچھا اللہ نے یہاں پہ قوم سمود کے ساتھ تشبیہ دی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو، اس کی کیا وجہ ہے؟ قوم نوح کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ قوم عاد کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ قوم لوط کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ سمود کا کیا گیا، وہ بھی راز نہیں کرتے، سمود کا ذکر کیا گیا، جی بھائی جی وہ بھی راز نہیں کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے۔ ہاں جی، اور کوئی ہے؟ لگاؤ زور، شاباش، پیچھے پڑھ کے آئے ہیں جی جزاک اللہ۔ یہ اصل جواب مفسرین نے دیا، سمجھ آئی؟ یہ تشبیہ اس وجہ سے دی، ان کا عذاب بھی اسی طرح کا آیا ہوا تھا، قوم صالح کی طرح، ٹھیک؟ ابھی پڑھ کے آئے نا پیچھے، حضرت صالح کی قوم پر عذاب کس طرح آیا تھا؟ زلزلہ نیچے سے، اور اوپر سے کیا آئے تھے؟ چنگھاڑ آئی تھی، اور ان کے اوپر بھی اسی طرح بالکل، جہاں تو سورۃ اعراف سورۃ ہود کے اندر الصیحہ کا لفظ ہے، چنگھاڑ، اور حضرت شعیب کا وہاں بھی ذکر ہوا نا سورۃ اعراف کے اندر، وہاں پہ ان کے لیے لفظ استعمال ہوا رجفہ، ان کو زلزلے نے پکڑا۔ تو یہ جو ان کے اوپر عذاب آیا تھا نا، وہ قوم سمود کی طرح عذاب آیا، تو مفسرین فرماتے ہیں یہ اللہ نے تشبیہ اس وجہ سے دی کہ جس طرح قوم سمود کے لیے دوری تھی نا، تو اس قوم شعیب کے لیے بھی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے، یعنی دونوں جہانوں میں وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے کہ ان کے لیے بھی کیا ہے؟ دوری ہے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ جی، صدق اللہ۔